ہارون صاحب یہ بڑا خطرناک ہے، پورا نوجوان طبقہ انڈیا کا انتہا پسندی کی طرف راغب ہے، تو یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ ٹوٹنے کے تو خطرات پیدا ہو گئے، آپ نے کہا تھا کچھ اقتباسات بھی ہیں آپ کے پاس، وہ بھی آپ شاید شیئر کرنے والے ہیں۔ دیکھیے OIC نے کہا کہ مسلم دشمنی پر تشویش کا اظہار کیا اور اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کونسل سے کہا ہے کہ وہ اس کا نوٹس لے۔ ایسے ہی ہے۔ تو یہ بجائے اس کے کہ ہم اپنی بات کریں، میں آپ کو سناتا ہوں کہ انڈین دانشور کیا کہتے ہیں، امریکی دانشور کیا کہتے ہیں، جو ان میں سے معتبر ترین لوگ ہیں یہ اس رویے کے اوپر، انڈیا کے اس رویے کے اوپر۔ جی دیکھیے اروندھتی رائے کیا کہتی ہیں۔ پہلے تو اروندھتی رائے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا ہے۔ 97 میں ان کا جو ناول چھپا تھا وہ 40 سے زیادہ زبانوں میں ترجمہ ہوا تھا، 60 لاکھ کاپیاں اس کی فروخت ہوئی تھی، یہ ان کی حیثیت ہے۔ ہاں جی، اور بھی بہت سی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ ہندو قوم پرستی بھارت کو روس اور یوگوسلاویہ کی طرح ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے۔ ذرا جملے پہ غور فرمائیں۔ ہم نے جمہوریت کے ساتھ کیا کر دیا، اس کو کس چیز میں تبدیل کر دیا؟ کیا ہوتا ہے جب اسے کھوکھلا کر دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا؟ جب اس کے ہر ادارے کو کسی خطرناک شے میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ہم کس طرح کے معاشرے میں تبدیل ہو چکے ہیں؟ مسلمانوں اور دلتوں کو دن دہاڑے تشدد کر کے مارا جا رہا ہے اور اس کی ویڈیو بنا کر پھیلائی جاتی ہیں۔ فاشزم کا بنیادی ڈھانچہ ہمارے سامنے ہے مگر ہم اس کی مذمت کرنے سے کتراتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کو بھارت کا حصہ کیوں بننا چاہیے؟ اگر وہ آزادی چاہتے ہیں تو انہیں آزادی ملنی چاہیے۔ کشمیر ہندوستان کو شکست نہیں دے سکتا لیکن وہ بھارت کو نگل جائے گا۔ خیر اور بھی ہیں اس میں بڑے اہم اقتباسات ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ اب نوم چمسکی کیا کہتے ہیں؟ 94 سال کی عمر کا آدمی ہے، آپ جانتے ہی ہیں کہ 10 سے زیادہ ان کے شعرا افاق کتابیں ہیں، بین الاقوامی تعلقات پہ، معیشت پہ، سوشلزم پہ، سرمایہ دارانہ نظام پہ، تھیوری اور لینگویج پہ 15 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ بھارت میں فرقہ واریت کے موضوع پر اپنا مغرب میں بڑھتے ہوئے اسلامو فوبیا نے بھارت میں مہلک شکل اختیار کر لیا ہے۔ مودی حکومت نے سیکولرزم کو منظم طریقے سے ختم کر رہی ہے اور ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کر رہی ہے۔ بھارت کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ لوگ ہندو بالادستی کے نظریے میں غرق ہیں۔ اس نظریے کی وجہ سے گاندھی کا قتل ہوا، یہ ایک دن کی بات نہیں، آپ یہاں میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں آپ کو، اور یہی نظریہ آج بھارت میں غالب ہے۔ گزارش یہ ہے کہ کانگریس کے ہاتھ سے تو جو نظریات تھے گاندھی کے اور نہرو کے، ان کے ہاتھ سے تو اسی وقت نکل گیا تھا۔ نہرو کو تو ٹی وی اور اخبارات سے پتہ چلا تھا کہ حیدرآباد میں آپریشن ہو گیا، اسی وقت ولبھ بھائی پٹیل نے ٹیک اوور کرے۔ گاندھی کو اسی وقت قتل کر دیا گیا تھا۔ جس نے قتل کیا اس کے مجسمے لگا رہے ہیں، اس کا نہیں، وہ تو مجسمے تو لگا رہے ہیں، میں 48 کی بات کر رہا ہوں، وہ تو آج لگا رہے ہیں نا، اسی وقت قتل کر دیا گیا نا۔ تو ہندوستان تو دراصل اس کی روح وہی تھی جو قائد اعظم نے کہا تھا۔ ایک واقعہ شیخ عبداللہ کو قائد اعظم نے بتایا تھا کہ ایک ہندو لیڈر، اس کا نام بھی ہے اب یاد نہیں ہے، انہوں نے اپنی آٹو بایوگرافی میں لکھا آتش چنار میں، شیخ عبداللہ نے، کہ انہوں نے کہا کہ میں ہوٹل میں بیٹھا تھا، کھانا کھا رہا تھا، عام طور پہ تو ہوٹل میں کھانا نہیں کھاتے تھے، کوئی لوگوں کو بلایا ہوگا تو کہ ہندو لیڈر آیا فلانا، تلک تھا شاید، تو اس سے کہا کہ یہ تشریف لائیے کھانا کھائیے۔ انہوں نے کہا کہ میں تو مسلمان کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتا، بھشٹ ہو جائے گا۔ اچھا، تو قائد اعظم میں تو بڑا تحمل اور وقار تھا، وہ تو اس طرح کے لوگ نہیں تھے یہ جیسے آج ہمارے لیڈر پیدا ہو گئے، ہر بات پہ گالی دیتے ہیں اور گالی دینے والوں کو اکساتے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ ساتھ کی میز پہ تشریف رکھیے اور ویٹر سے کہا کہ پھل یا خشک میوے، ڈرائی فروٹ، جو چیز یہ کھانا چاہتے ہیں یا دودھ، ان کو سرو کر دیں۔ اور یہ کہہ کے وہ اپنے کہا، انہوں نے کہا عبداللہ تم میرے بیٹے کی طرح ہو، میرے بال سفید ہیں، میں نے ساری عمر ان کے ساتھ گزاری ہے، ان کے ساتھ تمہاری نبھ نہیں سکے گی۔ شیخ عبداللہ نے جو کچھ کیا اس کا نتیجہ انہوں نے بھگتا، ان کی اولاد نے بھگتا، خود جیل گئے اور آج تک کشمیر آج تک وہی صورتحال ہے۔ لیکن ہارون صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2 سال پہلے بھی یہ مسئلہ اٹھا تھا، اب 2 سال کے بعد پھر دوبارہ سے حجاب کا مسئلہ اٹھا ہے، شاید یہ ریاستوں میں انتخابات سے حجاب کا مسئلہ نہیں ہے، حجاب تو اس کا ایک آف شوٹ ہے نا، وہ جیسے ترکی میں تھا،
وہ امریکہ کے صدر آئے، ساری ترکی کے صدر آئے لاہور کے گورنر ہاؤس میں، تو وہاں عابدہ حسین صاحبہ تھیں اور مجیب الرحمان شامی صاحب تھے، اور اس وقت یہ بحث ہو رہی تھی. اس وقت حکومت ان لوگوں کی تھی جو اس کے خلاف تھے. آپ کو پتہ ہے نا وہ عورتیں سکارف نہیں لے سکتی تھیں وہاں پہ ترکی میں. اور تو وہ عابدہ حسین صاحبہ نے کہا کہ مشرف پریز، مجھے یاد نہیں صدر کا نام کیا تھا، کہ یہ اپنا میرے سر پہ چادر جو ہے وہ مجھے اڑانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، سکارف میرے سر پہ. انہوں نے کہا نہیں بالکل نہیں. مجیب شامی صاحب نے کہا بالکل نہیں، میں یہ نہیں چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اگر اڑنا چاہتی ہے تو اسے اڑنے کی اجازت دی جائے، ٹھیک ہے نا. سکارف مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یوکرائن تنازع کے اوپر بات کر رہے ہیں ہارون صاحب، کیا معاملہ حل ہونے کی طرف جا رہا ہے، کشیدگی کی طرف بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ روس کے تو اکثر فوجی دستے واپس چلے گئے. کشیدگی کم ہو گئی نا. دیکھیے وہ تو ایک ہی گفتگو ہائی لائٹ ہوئی ہے نا جو بائیڈن کی اور پیوٹن کی، 3 دفعہ بات ہو چکی ہے. کوئی بھی متحمل نہیں ہے جنگ کا، اور روس کو تو بالکل کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. یورپ نہیں، یورپ میں یورپ ان کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. چین اور روس، میں نے آپ سے کہا کہ تہیہ کر چکے ہیں کہ وہ سینٹرل ایشیا سے نکال دے. قزاقستان میں ان کی کوشش ناکام رہی. یوکرائن میں اگر یہ تلخی پیدا ہوتی ہے، اسی طرح رہتی ہے اور بڑھتی چلی جاتی ہے، 2 حصوں میں بڑھ جائے گا یوکرائن، مشرقی اور وہ. فوج ان کی دیکھیں نا، چاروں طرف سے تو 3 طرف سے تو انہیں گھیرے ہوئے ہے. ادھر اپنا شمال میں بیلاروس کی طرف سے، ادھر جنوب میں بحر اسود کی طرف سے، اور مشرق میں خود روس بیٹھا ہوا ہے. اور مطالبہ ان کا کیا ہے، جو ان کو نے یوکرائن سے ان کا معاہدہ کیا تھا؟ معاہدہ یہ تھا کہ وہ مشرقی علاقے کو خود مختاری دیں گے. اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا. اور امریکہ سے ان کا کیا مطالبہ ہے کہ ہماری سرحد میں لا کے میزائل نہ اپنا ڈپلائمنٹ نہ کریں، ٹھیک ہے. 60s میں یہی ہوا تھا کہ کیوبا میں روس نے میزائل لگا دیے تھے، تو امریکیوں نے کہا کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. غالباً خورشیف کا دور تھا، تو وہ ان کو اپنا مونچھ نیچی کرنی پڑی تھی. ٹھیک ہے. آصف درانی صاحب بھی سابق سفارتکار رہے ہیں اور جرنلسٹ بھی ہیں. بالکل سر، آپ کو ویلکم کریں گے. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سر یوکرائن، بہت شکریہ سر. یوکرائن محاذ پہ جو کشیدگی ہے اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا واقعی جنگ کی طرف معاملات بڑھ رہے ہیں؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، میرے خیال میں اب جو ہے یہ کلائم ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یوکرائن کے جو ابھی جو اسٹیٹمنٹ آیا ہے چند گھنٹے پہلے، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم ریلکٹنٹلی جو ہے وہ نیٹو جوائن نہیں کریں گے. تو یہ اس بات کا اندیا ہے کہ وہ رشیا کی جو ڈیمانڈ تھی کہ اگر آپ نیٹو کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ وہ ان کا بیک یارڈ ہے. جیسے کہ ابھی ہارون رشید صاحب نے بھی بڑے وجہ فرمایا کہ یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اس میں ایک تو رشیا کا سب سے بڑا اعتراض ہمیشہ نیٹو کے بارے میں رہا ہے کہ جب وارسا پیکٹ ختم ہو چکا ہے تو آپ نے نیٹو کو کیوں برقرار رکھا. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ایکٹیولی امریکہ تقریباً 22 ایسے قضیے ہیں جن میں ڈائریکٹلی ملٹریلی انوالو ہے. اس میں افغانستان اگر آپ نکال دیں تو 21 قضیے اب بھی موجود ہیں، جس میں گزشتہ تقریباً 2 دہائیوں میں کوئی 11 لاکھ انسان مارا جا چکا ہے، اور اس کا پرائمری ریزن امریکہ. تو یہ ایک بات مد نظر رکھنے کی ہے. اس سے بڑھ کر اس میں میرے خیال میں جو جرمنی کا رول ہے وہ بہت اہم ہے. بہت سر، بہت اہم ہے، بہت ہی اہم. اور جرمنی نے اس میں یہی کیا کہ انہوں نے جو امریکہ کی جو اسکیم تھی اس کو کی کنفرنٹیشن کو بڑھایا جائے، انہوں نے اس کو اس کی طرف نہیں لے کے، بلکہ انہوں نے جو ان کا جو نارتھ اسٹریم وہ گیس ایگریمنٹ ہے وہ سائن کیا. اور اس میں آپ دیکھیے کتنی بڑی یعنی زیادتی ہے. رشیا سے جو گیس لے رہے ہیں وہ تقریباً $280 پر BTU وہ جو اس کی یونٹ ہے. جی. امریکہ جو بیچ رہا ہے وہ 2000 پہ بیچ رہا ہے. یعنی آپ ذرا دیکھیں نا، اس سے کوئی منافع خوری کی کوئی انتہا ہو سکتی ہے، کوئی حد ہو سکتی ہے. تو امریکیوں نے اس طرح سے جائے تو میرے خیال میں جرمن ریشنل ہے. اور انہوں نے، مجھے یاد ہے کہ جب یہ 2003 میں نیو یارک میں جنرل کالن پاول جب وہ سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے عراق کے خلاف جو ہے بڑا ایک نمایاں وہ ویل وہ دنیا کو دکھایا کہ جی یہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن ہے عراق جو پروڈیوس کر رہا ہے، جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا. تو جرمنی نے کہا کہ بھائی ہم اس کو نہیں ماننے کو تیار ہیں، کیونکہ یونائٹڈ نیشنز کے جو
मिशन था अबाउट इराक, उसने क्लियरली डिक्लेयर कर दिया है कि ईरान के पास कोई वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। जब उन्होंने कहा कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है तो अमेरिका फिर भी बज़िद था, क्योंकि जो प्रेसिडेंट बुश जूनियर थे वो अपने वालिद की ख्वाहिश के मुताबिक सद्दाम हुसैन को डिपोज करना चाहते थे। ठीक। तो उन्होंने अपने वालिद साहब की ख्वाहिश का पूरा करते हुए, यानी हाउ ट्राइबल इट इज, यानी जब आप अमेरिका की बात करते हैं, वैसे आप इधर उधर ट्राइबलिज्म को जो है कंडेम करते हैं, लेकिन यहाँ पे बाप जो है वो बेटा जो है बाप की ख्वाहिश को वो पूरा करना चाह रहा था। तो वहां पे उन्होंने इराक का जो है सत्यानाश कर दिया। ठीक है। उसके नतीजे बाकी, तो यही मैं आपको यूक्रेन के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि उसमें रशिया का बैकयार्ड है, वो किसी तौर पे बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसा नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। आसिफ दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद थे।